جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو پھر جس نے تیری فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ تیری نافرمانی کرتا ہے۔ یہ جو شکایت کرتے ہیں نا، ایک باریک پہلو کی طرف توجہ کرا رہا ہوں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ بیٹا تو جناب نوح کا بھی نافرمان نکل آیا تھا علیہ السلام، سب تو ایسے نہیں ہوتے۔ لیکن میں اپنے اور اپنے بعض دوستوں کی تربیت کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں میری اولاد بھی نافرمان ہو گئی اور شاگرد بھی نافرمان ہو گئے اور جن کو میرے ماتحت بات ماننا چاہیے تھی وہ بھی نافرمان ہو گئے، تو ایک باریک بات پر غور کریں۔ فرماتے ہیں جب تو اللہ کا نافرمان ہے تو پھر جنہوں نے تیری فرما برداری کرنی تھی وہ تیرے نافرمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے۔ آپ کا گھوڑا ہمیشہ آپ کو سواری کراتا تھا، سفر کرتا تھا، لیکن اس نے آج کچھ ضد کی، کچھ تکلیف پہنچائی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نیچے اترے، توبہ کے نفل پڑھے، رو پڑے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے آج مجھ سے میرے رب کی کوئی نافرمانی ہو گئی، اس لیے کہ یہ ہمیشہ میرا فرما بردار رہتا تھا، آج جو اس نے ضد کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرمان۔ لیکن ہم تو چونکہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یاد نہیں کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، اور ساری زندگی کی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں دی، میں تو بڑا ہی اچھا تھا، یہ بچے پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ اور نہیں بھائی، آپ اپنے حق میں دلائل دینے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکائیں اور دیکھیں کہ کہاں آپ سے غلطی رہ گئی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ جو ہم کسی طرف چلے جاتے ہیں نا، جی میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، بھی آپ کی تربیت ٹھیک ہے، آپ نے رزق حلال کمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی جگہ آپ نے رب کی نافرمانی کی جس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اور جب ان کے دل نرم ہو جائیں پھر وہ اپنے رب کریم کی طرف مائل ہوں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، وہ استغفار کریں، اپنے رب کریم کو منائیں۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آزمائش میں اپنے بندوں کو بعض اوقات ڈالتا ہے، اور یہ بہت بڑا روحانی مرض ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تو بڑے انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، کشادگی کر دیتا ہے، وسعت کر دیتا ہے، اور وہ وسعت ان کے لیے آزمائش کا سبب ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو اس لیے ان پر نعمتوں کو وسعت دی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ، بلکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بطور آزمائش ان پر نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بڑا فضل ہے اللہ کا، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑی شہرت ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچے، اگر تو نافرمان ہے، تیری عملی زندگی خطرناک ہے، تیرے روزمرہ کے معاملات درست نہیں ہیں، تیری تنہائی ناپاک ہے، تو جو خیر کے کام کرتا ہے اس میں تیری نیت اخلاص والی نہیں ہے، اور باوجود اس کے تیرے اوپر انعام کی بارش ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر سوچنے کا مقام ہے کہ تو نافرمان ہے اور باوجود اس کے تیرے اوپر اس قدر وسعت کر دی گئی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ انعام کے اندر اس انداز کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان پر کی گئی تھی تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے انعام و اکرام کے دروازے ان لوگوں پر۔ حتی اذا فارغوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، اور جب وہ ان چیزوں پر خوش ہونے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ جب تم اسے بھول گئے تو پھر اس نے ہر چیز کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دیا۔ تم نے اپنی اس روحانی مرض کو دیکھا ہی نہیں کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود جب تم پر انعام و اکرام ہے، مال و دولت ہے، شہرت ہے، نام ہے، تو پھر تمہیں چاہیے تھا نا
کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت استغفار کرتے. وہ ایک شاعر نے تڑپ کے کہا تھا، اس نے کہا تھا میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے میرے محسن، مجھے تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. اتنی تو محنت نہیں ہے جتنی اجرت ہے. اس روحانی مسئلے کو سمجھا جائے، یہ گہری بات ہے، اس پر غور کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقام آ جائے جہاں خدا معاف فرمائے وقت پکڑ کا ہو، اچانک پکڑ کا وقت آ جائے. یہ دیکھیے مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا، جو وہ مانگتے ہیں انہیں ملتا جا رہا، اگرچہ وہ نافرمان ہے. ان کی زندگی کی جو کتاب ہے وہ رب کریم کی فرما برداری سے پر نہیں ہے نافرمان، لیکن انہیں ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، اور سوالوں کے مطابق ملتا جا رہا ہے، جو مانگتے ہیں دیا جا رہا ہے. تو حضور فرماتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے، جس تو استدراج ہے، ڈھیل ہے ان کے لیے. پھر آپ نے اسی آیہ مقدسہ کو تلاوت فرمایا اور فرمایا یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود کسی پر ہر چیز کے دروازے کھول دے تو کہیں ایسا نہ ہو پھر اس کی پکڑ بھی سخت آئے. اپنے معاملات کو ٹٹولیں، اپنی چیزوں پر غور کریں. دیکھیے انسان پر اصل انعام تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق ملے. اصل انعام تو یہ ہے کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے لقمہ حرام کے لیے. اصل انعام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کے قدم اللہ کی فرما برداری کے لیے ہی اٹھے، نافرمانی کے لیے نہ اٹھے. اصل تو انعام رب کریم کا بندے پر یہ ہے کہ انسان کی زبان سچ بولے، اس کی آنکھیں شرم و حیا والی ہو، اسے روحانی مرض سے شفا تو اس طرح میسر آئے گی کہ اس کا دل حق کو قبول کرنے والا ہو، اس کے ذہن اور دماغ پر کسی قسم کے کسی تکبر عجب کا پردہ نہ پڑا ہوا ہو. اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے، اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے، اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے کہ دل دروازہ رسول کا گدا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں، حضور علیہ السلام کی غلامیوں کا شیدا ہو، نبی پاک علیہ السلام کی طرف اس کا قلبی میلان بڑھتا ہو، زبان پر درود و سلام جاری ہوتا ہو، سنت اور شریعت کے ساتھ ظاہر اور باطن آراستہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی دولت اسے نصیب ہو. مجھے بتائیے کتنا مال تھا سیدنا بلال حبشی کے پاس، کتنی دولت تھی حضرت سلمان فارسی کے پاس، کیا اثاثہ جات تھے حضرت مقداد کے، لیکن یہ دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، یہ کائنات کے سخی اور غنی تھے، یہ قابل رشک لوگ تھے. ان کی زیارت کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، ان کے تذکرے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا کا ظاہری مال و اسباب تو نہیں تھا، پر وہ دولت تھی کہ جو دولت نہ پیسوں سے ملتی ہے نہ طاقتوں سے ملتی ہے، نہ وہ انسان کے معروف اور مشہور ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ آتی ہے. تو یاد رکھیں اگر یہ پتہ صرف بندے کو خود ہوگا، یہ ایسی روحانی بیماری ہے جس کی صرف متعلقہ شخص کو خبر ہوگی، جس کے ساتھ یہ بیماری لگی ہوگی صرف وہی جانتا ہوگا من دانم کے من دانب کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ کے انعامات کی کثرت ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر یہ غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی آزمائش کا اسے سامنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اس پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مال کا حساب نہ کرو، اپنی ذات کا بھی حساب کرو. تم اپنے اوپر غور کرو. صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں، مراقبے کا یہی معنی ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بندہ اکیلے بیٹھے، وہ سوچے کہ اللہ کی نعمت کتنی ہے اور جواب میں میرا شکر کتنا ہے، میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ
کتنی ہے، اس سے شکر اور صبر دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ حساب، یہ مراقبہ پھر بندے کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہے۔ پھر انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار پہلے میں کبھی ایسا بھی دور تھا جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو بے سکون ہو جاتا تھا، اب مجھے کیا ہوا؟ وجوہات تو ایسی ہے نا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نیکی کی طرف میں کھنچا چلا جاتا تھا، اب میں کوشش بھی کرتا ہوں تو نہیں جا پاتا، کچھ وجوہات تو ہے نا۔ یہ حساب ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو صوفیاء نے محاسبے کا نام دیا ہے۔ محاسبہ، محاسبے کا مطلب ہوتا ہے اپنا حساب کرنا، اپنی ذات کا حساب کرنا، اپنا حساب کر کے رکھنا۔ اس آیہ مقدسہ میں سورہ حشر کی اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے، یہ حساب کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ حساب کرے، وہ وَلْتَنْظُرْ، وہ نظر کرے، وہ غور کرے، وہ ذرا پلٹ کر دیکھے۔ کون؟ نفس، ہر نفس، ہر جان یہ غور کرے۔ ما قدمت لغد، اس نے تقدیم کیا کی ہے، مقدم کیا کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے اس نے۔ اور جب یہ دیکھ لے، جب یہ حساب کر لے تو اب کیا کرے؟ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرے۔ ایک بار حساب کرنے سے پہلے ڈرے، ایک بار حساب کرنے کے کون سمجھ آئی آپ کو؟ ایک بار پہلے ڈرے، ایک بار جو ڈرے گا نہیں وہ حساب نہیں کرے گا، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو پتہ ہے ابا جی کا خزانہ لوٹ بھی گیا تو ابا جانے، اس کا کام جانے۔ جس کو پتہ ہے غیر کا مال ہے وہ کیوں حساب کرے؟ جس کو پتہ ہے کہ میرا کون سا اپنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ حساب کون کرے گا؟ جو ڈرے گا، جسے احساس ہوگا وہ حساب کرے گا۔ پہلے ایک دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حساب کر لو تم نے آگے کیا بھیجا۔ اور جب کرو نا واتقوا اللہ، پھر ڈر جاؤ۔ دو دفعہ ڈرو، ایک حساب کرنے سے پہلے، ایک حساب کرنے کے۔ کیوں دوبارہ کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ یعنی یہ جب بھی حساب کریں گے انہیں پتہ چلے گا کہ ہیں ہم نقصان میں، پتہ چلے۔ اور جب پتہ چلے گا تو پھر واتقوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ سے ڈریں گے۔ فرمایا حساب کر لو ورنہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم خود حساب کر لو، واللہ اللہ کو تو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ کو خبر ہے، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو۔ حساب کرنا بڑا ضروری کام ہے۔ اپنی ذات کا حساب کیا کرے، حساب کرے۔ آپ کل کیا تھے، آج آپ کیا ہیں۔ جب اپنا حساب کرتے ہیں تو پھر اپنی کمیاں تلاش کرنے پر مل جاتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے نفس کا، اپنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ سمجھدار ہے جو اپنا حساب کرے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ تو پھر جو اس کا مخالف ہے وہ کون ہے؟ جو حساب کر کے نیکیوں میں اضافہ کرے، حضور فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ سمجھدار۔ تو جو نہ کرے، لیکن الاشیاء تعریف باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ آپ نے جب عقل مندی یہ ہے کہ وہ حساب کرے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک فکرے میں ہمیں بتا دیا کہ جب تم حساب کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی ہم غلط ہیں، اور جب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم غلط ہیں تو پھر تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو گے۔ تو یہ تمہاری سمجھدار۔ دیکھیں نا، ایک آدمی نے حساب کیا، اس کے اکاؤنٹ آفیسر نے اس کو بتایا کہ صاحب آپ جو مال بنا رہے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کام درست نہیں ہے۔ اب جب اس کو حساب آ گیا تو اب اس بندے نے فوری طور پہ ایکشن لینا ہے۔ اس نے کرنا یہ ہے کہ اس نے اس طرح کرنا ہے کہ یا تو وہ کچھ اخراجات کم کرے گا، یا وہ کچھ تھوڑی سی محنت
بڑھائے گا کاروبار میں. اب وہ دیکھے گا کہ جہاں وہ خرچہ کم کر سکتا ہے خرچہ کم کرے گا, اگر کہیں کوئی انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے اس کو زیادہ کرے گا. اور اگر یہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا تو میرا خیال ہے عقل مند تاجر ہے, وہ کہے گا کوئی نہیں چل رہا تو ٹھیک ہے چلتا رہنے دو, نقصان ہی ہے نا, خیر. سمجھے بات کو. یہ طریقت کا سبق ہے محاسبہ نفس. اسے سمجھ آ گئی کاروباری بندے کو, تاجر کو, کہ یار یہ میرا نقصان ہے. اب اس کو تو 18 سال ہو گئے اس چوک میں بیٹھے ہوئے, روز اس گلی سے گزرتا ہے, دائیں والا دکاندار بھی واقف ہے, بائیں والا بھی, سامنے والا بھی, ہو نقصان رہا, کیا کرے گا بھئی؟ اس گلی سے بھی پیار ہے, چوک سے بھی پیار ہے, دوستوں سے بھی پیار ہے, سارا کچھ ہے. دکان رکھے گا کہ چھوڑ دے گا؟ تو کہے نہیں اب میں کیسے چھوڑوں. اس بات کو سمجھ لیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضور بندہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو جگہ اسے گناہ پر اکساتی ہے وہ جگہ چھوڑ دے. جو دوست یار سنگت بیلی اسے گناہ پر اکساتے ہیں وہ لوگ جی, اس بندے نے فوراً کہا کہ اس سالوں کا رشتہ چھوڑ دے, ہزاروں گھنٹے ہزاروں ساتیں بیتی, کیسے چھوڑ دے؟ آپ نے یہ مثال دی. اور میں کاروبار میں نقصان ہوگا تو چھوڑتا جائے گا یا کرتا جائے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ سی این جی کتنی زیادہ تھی لاہور سے پنڈی تک, صبح سے شام تک لوگ دفتروں میں آ کے بیٹھتے تھے. سی این جی پہ ایک ٹائر والا بیٹھا ہوتا ہے, اس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے, شاپ والے سے بھی ہو جاتی ہے, سارے تعلق رشتے تھے لوگوں کے, آباد تھی. لیکن جب نقصان ہونے لگا, یہ عجیب منظر ہے نا کہ دنیا کا نقصان ہونے لگے تو بندہ جگہ چھوڑ دیتا ہے. اور جب تو دیکھے کہ میری ذات کا نقصان ہونے لگا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم محاسبہ نہیں کرتے, اپنا حساب نہیں لگاتے, اپنا حساب نہیں لگاتے. کبھی کبھی کوئی بندہ آتا ہے نا تو وجد کرا جاتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے حضرت صاحب ذرا مجھے دیکھو, جو کام بھی کرتا ہوں میرا بگڑتا ہے, آگے ہاتھ بڑھاتا ہوں میرا ہاتھ پیچھے جاتا ہے, آگے چلتا ہوں, ذرا میرا حساب تو لگائے. اللہ اکبر. مجھے وہ بندہ رلا گیا, حالانکہ وہ کوئی اور بات کر رہا تھا. مجھے وہ کہیں اور, میں نے بند کی کتابیں شتابیں, جہاں میں بیٹھا تھا تو میں اٹھ کے مسجد آ گیا. میں نے اس کو کہا یار تو حساب لگوانے آ گیا, مجھے تو بڑے دن ہو گئے میں نے اپنا حساب نہیں لگایا, ابھی اپنا حساب کرنے والا. اب بڑا مسئلہ ہے, یہ حساب کرنا ہے ابھی. بل تنظر نفس ما قدمت لغد, تو نے پتہ کرنا ہے, تو اپنا حساب ہی نہیں کیا تو تیرا کیسے کروں؟ صاحب کوئی نہیں کر رہے ہم اپنا محاسبہ نفس. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کاروبار صحیح ہوتے جا رہے ہیں, سجدے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے, تلاوتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. لوگ بہت اچھے بزنس مین تو بنتے جا رہے ہیں, پر مدینے کی یاد میں جو آنسو آتے تھے وہ خشک ہوتے جا رہے ہیں. لوگ بہت اچھے دنیا دار تو ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ان کی جو باطن کی کیفیتیں تھیں, طبیعت ترس گئی ہے دوبارہ سے وہ جلوہ دیکھنے کو. وہ باتیں کہاں سے, وہ کدھر گئی؟ وہ بتانا کہ بڑی محنت سے کسی نے تیرے اندر وہ رنگ بھرا تھا, وہ کہاں ہے, وہ کدھر گیا؟ نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا, تجھے کہاں کھڑا کیا تھا, تو کہاں کھڑا ہو گیا, تم نے سوچا ہی نہیں. حضرت سلمان فارسی بیمار تھے, ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے, جناب سلمان فارسی رو پڑے. انہوں نے کہا روتے کیوں ہو, اب تو صحابی ہیں. تو فرمانے لگے جہاں مجھے حضور کھڑا کر گئے تھے میں وہاں کھڑا نہیں رہ سکا, اب جب اپنا حساب کرتا ہوں تو ڈر آتا ہے. نے کہا حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا حضور نے مجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا, اور میں دنیا دار ہو گیا. وہ کہنے لگے دنیا داری دکھاؤ تو صحیح. تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے دیکھو نا, ایک پیالے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے, میرے گھر میں 2 ہیں, نہیں نہ ہونے چاہیے تھے. وہ مجھے کہاں کھڑا کر گیا تھا, میں آج کہاں کھڑا ہوں. تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے, لوگ دیکھیں گے تجھے اور پہچانیں گے مجھے. بھائی اپنا محاسبہ تو کر, وہ چیزیں کدھر گئی وہ جو تیرے اندر ہوتی تھی, وہ جو چیز تجھے کھینچ کے لایا کرتی تھی کبھی مسجد, وہ اب کدھر ہے؟
تلاش کرنا، ڈھونڈ، وہ تیرا خزانہ تھا، وہ تیرا خزانہ کدھر ہے، اپنا حساب کر، کہاں چلا گیا تو، واپس آ جا۔ انسان کا سکون بھی اپنے گھر ہوتا ہے، اس کی عزت بھی اپنے گھر ہوتی ہے، اس کی راحت بھی۔ تو سڑک کو منزل بنا کے بیٹھ گیا ہے، ایسا نہ کر، اپنی تباہی نہ کر، واپس آ اور اسی جگہ کھڑا ہو جہاں کھڑے ہونے سے تیری بقا ہے، واپس آ۔ رستوں کو کبھی بھی منزل نہ بنا، لوٹ آ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک باغ میں تھا تو درخت کے اس پار عمر بیٹھے تھے، عمر پتہ نہیں کہاں مست تھے، مجھے دیکھ ہی نہ پائے، پتہ نہیں وہ کہاں تھے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، عمر اور میرے بیچ ایک درخت کا فاصلہ تھا، کہتے عمر مجھے دیکھ ہی نہ پائے۔ عمر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المومنین، واہ بھائی واہ، تو یہ سمجھنے لگ گیا اپنے آپ کو؟ عمر اپنے آپ سے، ہم کہتے پاگل ہے، اپنے آپ باتیں کر رہا، پاگل ہے۔ حضرت عمر کیا، واہ بھائی واہ، خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المومنین، یہ لفظ کہتے ہی کہتے ان کے ہاتھ میں لکڑی کا تھوڑا تھا، زور سے اپنے گھٹنے پہ مارا، پھر زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بڑے تیرے نعرے ہیں نا، بڑا تیرا رنگ گھورا ہے نا، لوگ تیری بڑی تعریف کرتے ہیں نا، زمانہ تجھے بڑا اچھا کہتا ہے، سیانا ہو جا ورنہ قیامت میں اتنی ذلت بھی تیری ہوگی، سیانا ہو جا، اپنا حساب کر لے، بڑی تیری بات ہے نا، بڑا تیرا ذکر ہے، بڑا لوگ تجھے اٹھ کے ملتے ہیں۔